موسیقی کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ناظرین آپ کو بتاتی چلوں کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب، جن کے بارے میں سبھی جانتے ہیں کہ آپ غیر منقوط مفسر قرآن ہیں، اور ہمارے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ جب ہم ان کو زحمت دیتے ہیں، ہمارے پروگرام میں تشریف لے کر آتے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ ناظرین جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے ہماری ٹرانسمیشن کا فتح مکہ کے حوالے سے ہے، اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آج کی ہماری جو گفتگو ہوگی وہ بھی سوالات اور جوابات کا سلسلہ جو ہوگا وہ بھی اسی حوالے سے ہوگا۔ اور آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ لوگ بھی اس کے متعلق کچھ سوالات آپ کے ذہن میں ہوں، اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ بلا تاخیر ہم اپنے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے اور سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ فتح مکہ کے حوالے سے آج کی ہماری گفتگو ہے، تو اسی حوالے سے میرا جو پہلا سوال ہے آپ سے کہ 20 رمضان المبارک کو فتح مکہ ہوا، اس کا پس منظر کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مقدس۔ آج 20 رمضان المبارک ہے، اور جیسے کہ آپ نے بھی بتایا کہ فتح مکہ کا دن ہے۔ یہ واقعتاً جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا مراد ہے فتح مکہ سے۔ دیکھیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی تھے، رسول تھے، خاتم النبیین تھے، اور پہلے تو ہمیں ان کا مرتبہ و مقام یہ طے کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے تمام انبیاء کو جو مبعوث کیا، مقصد کیا تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء مبعوث کیے گئے، وہ کوئی صرف اور صرف ہمیں نماز کی تلقین کرنے کے لیے نہیں آئے، یا چند اذکار بتانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے آئے۔ تمام انبیاء جو کائنات کی تخلیق کے بعد، انسان کی تخلیق کے بعد اللہ رب العزت نے چاہا کہ میری مخلوق اس طرح سے زندگی گزارے، ان ڈومینز میں گزارے، اس حدود و قیود میں گزارے، ان تمام پر مبنی نظام قائم کرنے کے لیے انبیاء مبعوث ہوئے، جس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ بنیادی مقصد کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ ہمارے نبی کو ایڈریس کیا گیا ہے، آپ کے پیغمبرانہ فرائض بتائے گئے ہیں اس میں، قرآن کریم کی آیت میں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ پاک ہے وہ ذات، هو الذی ارسل رسولہ، پاک ہے وہ ذات جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہدایت کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ تمام باطل جو ادیان ہیں ان کو اپروٹ کر دیں، ان کا خاتمہ کر دیں، اور اس کی جگہ پر اللہ کے دین کو غالب کر دیں۔ یہ بنیادی مقصد رہا ہے تمام انبیاء کی بعثت کا، کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے۔ اب اللہ کا دین کیا ہے؟ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف مسجد میں ہے، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، نوافل پڑھنا، یہ دین ہے۔ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف ایک خاص قسم کا خد و خال اپنا لینے کا نام ہے۔ دین یہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی جب آپ کے پاس حاضر ہوا تھا اس وقت بھی یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ دین کی جزیات تو ہو سکتی ہیں، نماز روزہ دین کی جزیات ہیں، دین اس میں نہیں ہے، یہ دین میں ہے۔ لہذا دین کیا ہے کہ پورا سٹرکچر آف لائف، کوڈ آف لائف، نظام حیات، سسٹم آف لائف، اور وہ سسٹم آف لائف جو کہ ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے میں انوالو ہوتا ہے، اور ہمیں زندگی کے ایک ایک لمحے میں
ایک خاص اللہ رب العزت کی حدود و قیود میں رکھنا چاہتا ہے۔ اس دین میں تمام کے تمام دنیاوی کام بھی آتے ہیں، مذہبی بھی آتے ہیں، گھر کے بھی آتے ہیں۔ یعنی کہ ہمارا دین وہ دین ہے کہ جو صرف نماز روزے کی تلقین نہیں کرتا، بلکہ یہاں تک کہ تم نے گھر میں داخل کیسے ہونا ہے، ایک چھوٹی سی بات ہے یہ، کیسے داخل ہونا ہے، 3 مرتبہ اجازت مانگو، مل جائے تو ٹھیک، نہیں ملے تو واپس چلے جاؤ۔ اب دیکھیں یہ مینر بتایا گیا ہے، اخلاقیات بتائے گئے ہیں، مینرزم سے بات شروع کی گئی ہے۔ اچھا پھر چلنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، یہ تمام، اب یہ کوئی نماز روزے کی باتیں تو نہیں ہیں، یہ تو ہماری روزمرہ کی باتیں ہیں۔ کمانا کیسے ہے، خرچ کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پیش کیسے آنا ہے، یہ موڈیلٹیز آف لائف ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ چھوٹے سے چھوٹے جز سے لے کر بین الاقوامی تعلقات کیسے رکھنے ہیں، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں دین الگ چیز ہے، دنیا الگ چیز ہے، نہیں، الگ نہیں ہے، یہ ایک ہی پیکج ہے۔ جس پیکج میں دنیا بھی آتی ہے اور دین بھی آتا ہے، مذہب بھی آتا ہے، عبادات بھی آتی ہیں، مسجد بھی آتا ہے، گھر بھی آتا ہے، نکاح و طلاق بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، خرچ کرنا، کمانا، سارا کچھ آتا ہے۔ تو اس دین پر مبنی نظام کو تمام انبیاء نے نافذ کرنا چاہا۔ اس نافذ کرنے کے لیے پھر انبیاء کو محنت بھی بہت کرنی پڑی۔ یہ نہیں کہ صرف معجزاتی طور پر دین ہر نبی نے قائم کر دیا، بلکہ وہ فطرت کے راستوں سے گزرے ہیں تمام انبیاء۔ ہمارے نبی بھی فطرت کے راستوں سے گزرے ہیں۔ اگر ہمارے نبی بھی معجزانہ طور پر دین کو نافذ کر دیتے اور اس کے بعد ہم سے یہ کہتے کہ تم نے ایسے کرنا ہے، ہمارے لیے مشکل نہیں ہونا تھا، بلکہ ہمارا سوال بھی ہونا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ تو فرشتے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو اللہ نے اپنے نبی کو بھی اسی راستے سے گزار کر ہمیں دکھایا کہ دیکھو، اگر میرا نبی اور رسول ہو کر ان خاردار کانٹوں کے اوپر سے گزر سکتا ہے، مشکلات برداشت کر سکتا ہے، تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اللہ نے نبی کو فطرت کے راستوں سے گزارا اور تمام ان زاویوں سے، ان راستوں سے نبی کو گزار کر ہمیں بتلایا کہ اب دیکھ لو، میرا نبی تمہارے لیے نمونہ ہے، ماڈل ہے۔ ماڈل ہونے سے مراد کیا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جب کبھی کوئی پلازا بنتا ہے، ابھی بننا شروع نہیں ہوتا تو ایک ماڈل لگا دیا جاتا ہے، بڑا سارا ایک پورٹریٹ لگا دیا جاتا ہے، اور اس میں اس پلازے کے بارے میں ایک ایک چیز بتائی جاتی ہے، اتنی اس کی منزلیں ہوں گی، یہ انٹرنس ہوگی، یہاں گاڑیاں کھڑی ہوں گی، یہاں پودے لگے ہوئے ہوں گے۔ اس پورٹریٹ میں ہمیں نظر آتا ہے، وہ اس کا ماڈل ہوتا ہے کہ بننے کے بعد یہ شکل نکلے گی، آپ کی انٹرنس یہ ہوگی، ایگزٹ ادھر سے ہوگا، ٹھیک ہے، وہ لائٹس بھی نظر آتی ہیں۔ تو انسانیت کی تعمیر کے لیے اللہ نے ماڈل ہمارے سامنے رکھ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دیکھو تم نے اس طرح کا بننا ہے۔ تو یہ وہ نظام تھا، سسٹم آف لائف، جس کو ہم کوڈ آف لائف کہتے ہیں، جو ہر نبی نے نافذ کرنا تھا۔ اور ہمارے نبی کو بھی اللہ رب العزت نے یہی تلقین کی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام جو باطل ادیان ہیں ان کو ہٹا دیں اور ان کی جگہ اللہ کے دین کو غالب کرنا۔ اچھا، اللہ کا دین غالب کرنا تھا، تو اس کے لیے میں بات کر رہا تھا کہ ہر نبی نے جد و جہد بھی کی، جس کو ہم پیغمبرانہ جد و جہد کہتے ہیں۔ ملائکہ کی مدد سے دین نافذ نہیں کیا کسی نبی نے بھی، فطرت کے راستوں سے گزر کر دین کو نافذ کیا۔ اسی دین کو نافذ کرنے کے لیے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جن کے امتی ہیں، وہ تشریف لائے اور پوری دنیا پر دین کو غالب کرنے کے لیے آئے۔ اب آپ کی دین کو غالب کرنے کی محنت اور جد و جہد کا نقشہ کیا ہے کہ آپ مبعوث ہوتے ہیں، آپ کی 2 زندگیاں ہیں، ایک ہے مکی زندگی، ایک ہے مدنی زندگی۔ اچھا، اب مکی زندگی وہ ہے جس میں کہ اعلان نبوت سے 40 برس پہلے بھی آپ رہے، آپ کو وحی آئی 40 برس کی عمر میں،
اور وہی جو تھی یہ اعلان نبوت تھا. تو اس سے پہلے بھی 40 برس آپ نے یہیں گزارے تھے, پیدا بھی یہیں ہوئے تھے اسی مکہ میں, اور پھر پلے بڑے بھی یہیں تھے. پھر اعلان نبوت کر کے آپ کو رسالت سے, نبوت سے سرفراز بھی اسی مکے میں کیا گیا, جبل نور میں, غار حرا میں. پھر آپ نے اپنی پیغمبرانہ جد و جہد بھی 13 سال مکی زندگی جو ہے وہ آپ نے یہی کی تھی اس دین کو غالب کرنے کے لیے. اب وہ دین کو غالب کرنے کے لیے آپ نے 13 برس جو ابتدائی اپنی زندگی اسی شہر مکہ میں گزاری تھی نا, وہ دراصل نظام کو, حکومت کو, ریاست کو قائم کرنے کے لیے آپ کی ابتدائی جد و جہد تھی. اس جد و جہد 13 سالہ مکی دور میں آپ نے جب اپنی پیغمبرانہ جد و جہد میں نظام کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ باقاعدہ اپنی جماعت سازی کریں, افراد سازی کریں. آج ہماری جماعتیں جو ہیں وہ سب کا دعویٰ ہے ہم اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں, سب بھی یہی کہتی ہیں ہم ریاست مدینہ قائم کرنا چاہتے ہیں, ہم اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں, لیکن پیغمبرانہ محنت کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہے. کہ جس راستے سے پیغمبر گزرے تھے نا, دیکھیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, ہماری جماعتیں روز جلسے کرتی ہیں, ٹھیک ہے, روزانہ جلسے کرتی ہیں, کبھی کراچی میں, کبھی لاہور میں, کبھی پشاور میں, ہر جماعت کرتی ہے. نظام جلسوں سے نافذ نہیں ہوتا, کراؤڈ سے نافذ نہیں ہوتا, نعرے لگانے سے نافذ نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب اسی حوالے سے دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد دشمنان اسلام کے ساتھ کیسا سلوک؟ ہمارے نبی نے 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں, جس میں کہ 13 سال مکہ کے شامل, 10 سال مدنی زندگی کے شامل, اس میں آپ نے نہ جلسے کیے ہیں, صرف 2 ایسے مواقع ہیں جس میں کراؤڈ کو جمع کیا گیا, صرف 2 23 سال میں, ایک ابتدا میں, ایک انتہا میں. ابتدا میں کب؟ جب اللہ رب العزت نے کہا کہ اے نبی اپنے دوستوں کو, اپنے احباب کو, اپنے رشتہ داروں کو بلاؤ اور ان کو یہ بتاؤ کہ میں رسول اور پیغمبر بنایا گیا ہوں تاکہ میں اللہ کا نظام قائم کروں. اور نظام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو آپ نے اب بلایا رشتہ داروں کو, تو پہلا کراؤڈ وہ ہے جس میں آپ نے اعلان کیا کہ لوگوں میں اللہ کا رسول بنایا گیا ہوں اور اس کا نظام قائم کرنے کے لیے. یہی وہ مقام تھا کہ جب ابو لہب آپ کے سکا چچا جو تھا, اس نے آپ کو مارنے کے لیے پتھر اٹھایا تھا, میں نے لاسٹ ٹائم بھی بیان کیا. ایک یہ آپ کا کراؤڈ کے ساتھ انٹریکشن ہے. اس کے بعد 13 سال کی مکی زندگی میں آپ نے کوئی کراؤڈ کو جمع نہیں کیا, لیکن پیغمبرانہ جدوجہد کس طرح سے کی؟ آپ نے لوگوں کو اپنا ہم نوا بنایا, جماعت سازی کی, افراد سازی کی, لیکن کس طرح سے؟ ٹیبل ٹاکس کے ذریعے سے. آپ نے ایک ایک انسان کو جو وہاں موجود تھے ان کو ایک نظر سے دیکھا, پھر اس میں پوٹینشل اپنی حکمت سے آپ نے تلاش کی, اس میں پوٹینشل ہے. اس شخص کو آپ نے اپنے قریب کیا اور قریب کر کے ٹیبل ٹاکس کی, اس کے ساتھ ڈائلاگ کیے, آپ نے محنت کی, آپ نے محبت کی, آپ نے شفقت کی اور اس کو اپنا بنا لیا. کتنے نصیبوں والے وہ لوگ کہ آپ نے انگلی کا اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا, اپنے ساتھ بٹھایا. پھر یہ وہ جماعت تھی خوش نصیب, جو آپ نے کہا نصیبوں والے لوگ, یہ نصیبوں والے لوگ تھے کہ اس نصیبوں والی جماعت کو آپ نے تیار کیا. اور یہ کتنی جماعت تھی؟ 313. 13 سال میں صرف 313 آپ تیار کر سکے. حالانکہ دیکھیں کہ اگر جلسوں میں تو لاکھوں کے مجمع ہوتے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ لاکھوں جو آپ کو سننے آتے ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی ہوں, وہ آپ کے ساتھ قربان بھی, ہاں قربان بھی ہونے کے لیے تیار ہوں. لیکن یہ جو 313 تھے نا, یہ آپ کے ساتھ مر مٹنے والے تھے. بلال کی مثال لے لیں, اسی 313 میں ایک بلال تھے, ٹھیک ہے. اور بلال کون ہیں کہ حبشہ کا ایک
وہ شخص جس کے ہونٹ بڑے بڑے ہیں، ٹھیک ہے، اور نقش و نین بلیکش ہیں، حبشی نسل تھے، لیکن اللہ کو کتنے محبوب ہیں، ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، اور نبی کا نور جب بلال کے چہرے کے ذریعے سے قلب میں داخل ہوا تو یہ وہی بلال ہیں پھر کہ اس اسلام لانے کی پاداش میں نبی کا ساتھ دینے کے بدلے میں ابو جہل ان کو تکلیفیں کیا دیتا تھا کہ دہکتے ہوئے انگاروں پہ بلال کو لٹایا جاتا تھا، اور لٹا کر اوپر پتھر بھاری رکھ دیا جاتا تھا، اور ابو جہل کہتا تھا بلال اب بھی موقع ہے، پھرنا ہے تو پھر جاؤ اور اس تکلیف سے آزاد ہو جاؤ۔ بلال اس دہکتے ہوئے انگاروں میں بھی احد 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 پکارتے تھے، اللہ ایک ہی، نہیں پھروں گا۔ اب یہ ہے وہ جماعت، اسے کہتے ہیں جماعت سازی، افراد سازی، کہ آپ نے اگر ریاست بنانی ہے، اپنا نظام قائم کرنا ہے، تو آپ کے ساتھ ہم نوا، آپ کے رفقا، آپ کی جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ قیامت آ جائے وہ آپ کا ساتھ نہ چھوڑے، ساتھ نہ چھوڑے۔ یہ 313 کی جماعت تھی جو آپ نے مکی زندگی میں تیار کی دین کو غالب کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن آپ مجبور ہو گئے کہ مکہ کے جہاں آپ پلے بڑے تھے، جہاں پیدا ہوئے تھے، جس مٹی کے ساتھ آپ کو وہ اپنی پیدائش کی نسبت تھی، انہی مکہ والوں نے آپ پر زندگی تنگ کر دی۔ اچھا، پھر اڑے نہیں رہے آپ، اللہ نے ہمیں ایک دوسرا سبق دیا، کیا کہ اگر ایک جگہ پر آپ کے نتائج حاصل نہ ہو رہے ہوں، جگہ تبدیل کر لو۔ یہ اپنے پیغمبر سے کہا۔ اصل میں پیغمبر کو جو تعلیمات دی جا رہی تھی وہ ہمارے لیے تھی، صرف پیغمبر کے لیے نہیں، پیغمبر تو ایک واسطہ تھا درمیان میں۔ یہ تعلیمات ساری اللہ نے ہمیں دی ہیں کہ ایک جگہ پر سٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے مشن میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آپ بھی، ہم بھی ایسا کرتے ہیں نا، بعض اوقات ایک کمرے میں ہم پڑھ رہے ہیں، وہاں شور ہے، بچے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، دوسرے کمرے میں جا کے دروازہ بند کر لیتے ہیں۔ جگہ تبدیل کر لی نا، یہ کیا ہے؟ ہجرت ہے۔ یہ ہجرت ہے۔ ہم کہتے ہیں ابھی اس کمرے میں کوئی نہ آئے، ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل کی کہ وہ مجھے نتائج نہیں حاصل ہو رہے جو یہاں میرے مطلوب تھے۔ اللہ نے یہی اپنے نبی سے کہا کہ اے نبی، اوکے، کوئی بات نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں نا، ہم آپ کی امت کو یہ تلقین کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے ذریعے سے کہ اگر ایک جگہ پر نتائج نہیں مل رہے تو آپ جگہ تبدیل کر لیں۔ تو اے نبی، مدینہ چل جائیں، آپ کے منتظر ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجانے کے لیے تیار ہیں آپ کا استقبال کرنے کے لیے، طلع البدر علینا کا ترانہ گانے کے لیے تیار کھڑی ہیں، آپ تشریف لے جائیں، دیکھیں آپ کا استقبال کیسے ہوتا ہے۔ اور یہ ہم سبق دے رہے ہیں آگے آپ کی امت کو۔ آپ چلے گئے، مدینہ چل گئے، اور مکہ کو چھوڑ کر جب مکہ سے نکلنے لگے نا، ایک نظر پیچھے مڑ کے آپ نے دیکھا مکہ کی طرف، اور بڑی حسرت بھری نگاہوں سے آپ نے اس مٹی کو چھوڑ، تو ایک افریشن ہوتی ہے نا، ہم کرائے کے گھر میں بھی 10 سال رہ لیں تو وہاں سے جانے کو دل نہیں کرتا، اس در و دیوار سے ہمیں ایک محبت ہو چکی ہوتی ہے، تو اس در و دیوار سے بھی آپ کو محبت تھی، تو آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہا اے مکہ، تیرے رہنے والوں نے مجھے رہنے نہیں دیا، ورنہ میرا جانے کو دل نہیں کر رہا۔ لیکن یہ کہہ کے آپ نے راستہ مدینہ کا استوار کیا، مدینہ چلے گئے آپ، وہاں بچیوں نے دف بجا کر آپ کا استقبال بھی کیا، صحابہ نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا، اور پھر حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں آپ نے پہلا قیام کیا مدینہ ہجرت کر کے، اور اس کو اپنا مسکن بنایا مدینہ کو۔ چند سال کچھ عرصہ مدینہ رہنے کے بعد اداسی تو ہوئی نا کہ وہاں مکہ میں صرف مکہ نہیں تھا، وہاں بیت اللہ اللہ کا گھر تھا، وہاں طواف ہوتا تھا۔ آپ اداس ہوئے تو آپ نے اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہا۔ جب قریش مکہ کو یہ خبر ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو روک لیا، راستے میں روک لیا۔ کتنا دل دکھا ہوگا کہ اتنی اداسی کے بعد جانا چاہا اور پھر روک لیا، کہا کہ نہیں، ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ آپ نے 13 سالہ مکی زندگی میں بھی کوئی تشدد نہیں کیا، آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ڈھائے گئے، دشمنیاں کی گئیں، سب کچھ کیا گیا،
لیکن اللہ نے منع کر دیا تھا کہ اے نبی ابھی آپ نے ان سے ٹکرانا نہیں ہے. جب تک جماعت سازی ہونا تو جماعت سازی کے دوران ٹکراتے نہیں ہیں. کیا ہوگا ٹکرانے سے؟ ٹکرانے سے یہ ہوگا کہ آپ کی قوت پاش پاش ہو جائے گی. جو آپ نے جمع کی تھی وہ ادھر لگ جائے گی. قوت کو سیف رکھنا ہے, ابھی سیو رکھنا ہے. تو ابھی ہم آگے چل کے کام لیں گے. تو آپ نے اس قوت کو سیو رکھا اور واپس جب آئے تو آپ نے جب آگے بندش دیکھی, رکاوٹ دیکھی, انہوں نے راستہ روک لیا, ہم نہیں عمرہ کرنے دیں گے. آپ نے کہا ٹھیک واپس چلے جائیں. لیکن ایک معاہدہ کرتے ہیں. اہل مکہ کے ساتھ آپ نے ایک معاہدہ کیا جو حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے, صلح حدیبیہ. وہ معاہدہ حدیبیہ جو صلح حدیبیہ کیا تھی کہ اس دفعہ تو آپ واپس چلے جائیں, اگلے سال آ کے آپ عمرہ کر لیجئے گا. تو دوسرا, اس دوران مکہ سے کوئی شخص اگر آپ کو ملنے گیا آپ ہمیں واپس کریں گے, اور مدینہ سے آیا تو ہم واپس نہیں کریں گے. آپ نے کہا ٹھیک ہے, جو میرا ہوگا وہ میرے ساتھ ہی رہے گا. آپ نے معاہدہ بھی کر لیا. مختصر کرتے ہیں, جب یہ معاہدہ بھی ہو گیا 8 ہجری کو شعبان کے مہینے میں, رمضان سے پہلے, بنی بکر اور بنی خزاعہ وہاں تھے, 2 قبائل تھے, ان میں لڑائی ہو گئی, خون ریزی ہوئی. اور یہ بھی معاہدے میں طے تھا کہ خون ریزی نہیں ہوگی, لڑائی نہیں ہوگی. اس طرح وہ معاہدہ ٹوٹ گیا, خلاف ورزی تو ہو گئی. اب جب خلاف ورزی ہو گئی تو اعلان ہوا کہ معاہدہ ختم. اب نبی کریم نے مکہ جانا چاہا کہ جب تم نے معاہدے کی پاسداری نہیں کی, اب ہم اپنی مرضی کریں گے, آپ اپنی مرضی کریں, ہم اپنی مرضی کریں گے. آپ نے مکہ جانا چاہا, دیکھتے ہیں کون روکتا ہے. صحابہ بھی ساتھ مل گئے, بڑے بڑے سردار بھی راستے سے آپ کے ساتھ ہوتے گئے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ ملتے ہی گئے اور کارواں بنتا گیا. تو لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا آپ کا. تو آپ مکہ گئے صحابہ کے ساتھ, 10,000 صحابہ کے ساتھ, اور اہل مکہ نے سرنڈر کر دیا. یہ وہ دن تھا کہ جب مکہ آپ نے ٹیک اوور کر لیا, فتح کر لیا. جن لوگوں نے آپ کو وہاں سے دیس نکالا دیا تھا, ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا تھا, اب وہ خاک ہو گئے. اور جا کے مکہ کو آپ نے فتح کر کے ٹیک اوور کیا. ٹیک اوور کس لیے کیا؟ جو ابتدا میں نے آپ کو کہا تھا کہ نبی کا کام صرف نمازیں پڑھانا نہیں ہے, امامت کرنا نہیں ہے, عقائد بتانا نہیں ہے, ذکر اذکار بتانا نہیں ہے کہ اتنی تسبیحیں پڑھ لیا کرو. نبی کا کام ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی حیثیت سے نظام قائم کرنا تھا. تو آپ نے وہ نظام قائم کیا. ٹھیک ہے, مکہ فتح کر کے آپ نے ریاست قائم کی. اور یہ وہ ریاست ہے کہ جس کے سب سے پہلے سربراہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور اس کے بعد صحابہ کی جماعت چلی کہ آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق, حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ. یہ وہ ریاست چلی. ٹھیک ہے, اب جب آپ نے مکہ فتح کر لیا, کیا سلوک کیا مکہ فتح کرنے کے بعد؟ ٹیک اوور کر لیا آپ نے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی حیثیت سے. دیکھیں نا کہ آپ نے, لوگ ڈر گئے وہاں جو اہل مکہ تھے کہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں اب نبی کریم کیا سلوک کرتے ہیں, ہم نے تو ان سے بہت برا سلوک کیا تھا, ہم نے ان کو یہاں سے جانے پہ مجبور کر دیا تھا. آپ نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم, آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں. دیکھو میں محمد بڑا دل رکھتا ہوں, تم نے مجھے نکالا تھا نا, آج میں فتح یاب ہو کر آیا ہوں, کسی سے کوئی بدلہ نہیں. سب کو آپ نے معاف کر دیا. یہاں تک کہ آپ جس گھر سے گئے تھے مکہ میں, جو آپ کا گھر تھا, جانے کے بعد انہوں نے قبضہ کر لیا تھا, آپ نے اپنا گھر تک واپس نہیں لیا کہ یہ میرا گھر تھا. پتہ نہیں کتنی محبت کے باوجود بھی آپ نے وہ گھر نہیں لیا. پھر آپ نے مکہ فتح کرنے کے بعد وہی ہندا جس نے آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ کے بھیجے میں شراب ڈال کر پی تھی اور آپ کا دل جلایا تھا, اس کو بھی معاف کر دیا. ہندا بھی صحابی بن گئی. اور اس کے ساتھ وحشی جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا اور ناک کان الگ کر دیے تھے, اس وحشی کو بھی آپ نے معاف کر دیا. سب کو معاف کر دیا. کس وجہ سے؟ کہ اللہ نے پیغام دے دیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. یہ ہمارے لیے بھی لیسن ہے
نبی کے لیے بھی نبی کے ذریعے سے ہمیں پہنچایا گیا کہ جب تمہیں فتح نصیب ہو جائے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح قریب آ جائے، تمہیں مل جائے اور سامنے فتح دیکھو تو کیا کرو؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور دیکھو کہ دین کی فوج میں لوگ داخل ہو رہے ہیں اور بے تحاشا کثرت کے ساتھ داخل ہو، فسبح بحمد ربک واستغفر، اس وقت اترانا نہیں ہے، تکبر نہیں کرنا کہ آج میں فتح یاب ہوں گے، آئے میرے سامنے کون، کہا فسبح بحمد ربک واستغفر، پھر بھی تم اس حالت میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو، استغفار کرو، اترانا نہیں ہے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اس فتح مکہ میں دیکھیں ہمیں کتنے لیسن ملتے ہیں۔ بڑے ہی خوبصورت انداز سے، بڑے ہی تفصیل کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے ہر ایک سوال کا جو ہے وہ جواب دیا۔ کل تک کے لیے مقدس سبجیکٹ اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ They all found the way to empower their ambitions and become the groundbreakers, the goal setters, the advocators, the problem solvers, and the passion followers. At a place where every dream comes true, achieve your dreams here and now.